الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے جی، دعوت ان کا بھی مسلمانی کا ہی تھا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کی توقع کسی مسلمان سے نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ آپ آج کے اس گئے گزرے دور میں دیکھیں، ایک آدمی کسی کو اپنا پیر بنا لیتا ہے، وہ پیر صاحب خواہ اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیا وہ ان کے بارے ایسا سوچ سکتا ہے کہ میں ان کے خاندان سے ایسا کر دوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ایک اشارے پہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو پھر اگر انہوں نے واقعی اسلام کی روح کو سمجھا ہوتا، صحیح۔ یہ دور دراز کے لوگ تھے، اور عہد عثمانی میں ایک شخص عمدن یہودیت سے اس نے اسلام کا روپ دھارا، اور پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوا اس نے الگ ایک نظریاتی فرقہ درمیان میں بنا لیا۔ اچھا۔ اور یہ کوفہ چونکہ مرکز سے دور دراز تھا، تو یہ کوفے کے 9 مسلم تھے جو اس کے کہنے پر چل نکلے تھے۔ صحیح، وہ جو یہودی مسلمان جو ہوا تھا، جس نے روپ دھارا تھا، مسلمان بنا نہیں ہوا تھا، بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کہنے پہ چل نکلے تھے اور اس کو اپنا مرشد سمجھتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ دراصل اقتدار چاہتے تھے، اچھا۔ یعنی یہ طالب اقتدار کے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حج کا مہینہ تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا گھر بھی، اپنی رہائش گاہ بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور وہیں شہید ہوئے۔ صحیح۔ تو ان لوگوں نے انہیں دعوتیں دے دے کر مدعو کیا کہ ہمارے ساتھ یزید ناجائز کر رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر ان کے سرخیل تھے۔ مکہ مکرمہ میں ابن زبیر نے الگ حکومت بنا لی یزید سے کٹ کر، تو جو لوگ یزید سے متفق نہیں تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے تھے، حضرت حسین اکیلے نہیں تھے۔ صحیح۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو باقی صحابہ کرام نے، حضرت ابن زبیر سمیت سب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، انہیں نیکی بدی سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ ان کے بھروسے پہ نہ جائیں۔ صحیح۔ انہوں نے کہا میرا گھر ہے کوفے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ اگر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو نہ دیں، میں نے کوئی جنگ کرنی۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ حج کا موقع ہو، ساری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں ہوں اور نواز رسول جہاد کا اعلان کرے تو صرف بیوی بچوں کو اور 50-60 بندوں کو لے کے چلا جائے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں تو لاکھوں ان کے ساتھ جانے رسول کے چاہیے، ساتھ تو پھر لاکھوں جانے چاہیے، لاکھوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مطلب کہیں میں بھی چند کا کوئی عنصر شامل نہیں یہ تھا۔ جو کربلا ہے، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کربلا مکہ مکرمہ اور کوفے کے راستے میں نہیں ہے۔ اچھا۔ کربلا کوفے اور دمشق کے راستے میں ہے، کوفے سے جو راستہ دمشق کو جاتا ہے اس پر کربلا ہے۔ اچھا۔ تو کوفے سے 2-3 منزل پیچھے ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ پہنچا تھا تو یزید نے کوفے کا گورنر بدل دیا۔ اچھا۔ اپنی مرضی کا ایک اور گورنر بھیجا کہ یہ بغاوت نہ ہو جائے، انہیں روکا جائے، کوئی فوج باہر سے نہیں آئے۔ صحیح۔ اس گورنر نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا سب کے سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو انہیں تو اقتدار جو وہ حکومت کے ساتھ ہو گئے۔ وہی لوگ جو بلانے والے تھے انہی کا 1000 کا لشکر آپ کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں پہنچ گیا۔
صحیح. اور کہا یزید کی بیعت کریں. انہوں نے کہا بھی یزید کی بیعت میں تمہارے کہنے پر کیوں کروں؟ میں نے مدینہ منورہ میں نہیں کی، مکہ مکرمہ میں نہیں کی، تو یہاں میں تمہارے کہنے سے کیوں کروں؟ یہ جھگڑا اس طرح پڑا کہ حضرت حسین نے فرمایا اچھا ایسا کرو، میری تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، تم نے مجھے بلایا تھا، میں آ رہا تھا، میں نے اپنے گھر، تم نے سانس نہیں دینا نہ دو، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا جی نہیں یزید کی. انہوں نے فرمایا یزید کے خلاف تو تم مجھے دعوت دے رہے تھے، تو آج میں تمہارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کیسے کر لوں؟ بالکل صحیح. اور کرنی ہوتی تو وہیں کر لیتے. وہیں کر لیتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ چلتے ہیں یزید کے پاس. اچھا. میں یزید سے خود بات کر لوں گا، میں بیعت کروں نہ کروں وہ جانے میں جانوں. تمہارا تو یہ مقام نہیں ہے کہ تم ہمارے درمیان آؤ. اگر خلافت یزید کے پاس ہے تو میں بھی نواسہ رسول ہوں، میرا باپ بھی امیر المومنین تھا، میرا بڑا بھائی امیر المومنین تھا، میں بھی عام آدمی نہیں ہوں. میں یزید سے خود بات کر لیتا ہوں. اس پہ طے ہو گیا کہ چلو جی دمشق چلتے. اچھا. کوفے کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ مکہ اور کوفے کے راستے کو چھوڑ کر کوفے سے جو دمشق جاتا ہے اس پر پہنچ گیا اور کربلا میں پڑاؤ ڈالا. صحیح. کربلا دمشق سے کو جانے والے راستے، کوفے سے دمشق جانے والے راستے پر ہے. یہ کبھی نقشے میں دیکھ لیجئے گا. صحیح صحیح. وہاں جب پہنچے تو وہاں پھر انہوں نے باتیں کرنے کی کوشش کی تو حضرت حسین نے انہیں ان کے خطوط دکھائے جو آپ نے گھوڑے کی خرجین بھری ہوئی تھی. یہ تو تمہارے دعوت نامے ہیں، مجھے یزید کے خلاف دعوت دیتے رہے، اب تم ہی مجھے کہتے ہو ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لو، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلتے ہیں وہاں چل کے دیکھیں گے. صحیح. وہ ان کے جو رؤساء بات کرنے آئے تھے اور انہوں نے خطوط دیکھے تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی یہ تو اگر یہ خطوط یزید کے پاس پہنچ کے لے کر حضرت حسین، تو حسین اور یزید کا کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہماری یہ نسل ختم ہمیں تباہ کر دے. جو کچھ ہم نے لکھا ہے اگر یہ تحریر پہنچ گئی تو ہم مارے جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے 1000 کے لشکر نے حملہ کر دیا. حضرت حسین اور ان کے خاندان اور ہمراہیوں نے مقابلہ کیا. 72 آدمی کا اور 1000 کا ظاہر ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کتنی دیر کا مقابلہ تھا. یہ بے جگری سے لڑے، لڑ کر شہید ہوتے رہے، ہار انہوں نے بھی نہیں مانی، بس انہوں نے بھی نہیں کی. تو سارا وہ ہمراہیوں سمیت، اولاد سمیت، بھائیوں سمیت وہاں شہید ہو گئے، ظلماً شہید کر دیے گئے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچ گئے، آپ کی عمر 20-22 برس تھی، لیکن آپ کو تیز بخار تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے. صحیح. اس وجہ سے حضرت حسین کی نسل سے صرف ایک امام زین العابدین بچ گئے، جو بعد میں مدتوں اپنی عمر طبی پوری کر کے ضعیف ہو کر ان کا دنیا سے وصال ہوا، مدینہ منورہ میں رہے ساری عمر. تو یہ ایک ہاتھ سے جانے کا تھا اور وہ ایک گمراہ فرقہ تھا. سارا کوفہ اس میں یعنی کہ نہیں تھا. مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ بن گیا تھا. یہ اس فرقے کے لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، بغاوت کر. پھر حضرت علی نے ان پر کنٹرول کیا، جنگیں لڑ کر صفین میں. بالکل. اور وہ ایک الگ فرقہ، پھر وہ صفین سے ایک الگ فرقہ خارجیوں کا بن گیا، وہ جو کہتے تھے حضرت علی مسلمان نہیں ہیں. صحیح. بالکل صحیح. تو اس کے بعد یہ وہی فرقہ تھا جس سے خارجی نکل کر الگ ہو گئے اور یہ چلتا رہا. اور یہی پھر یہ چونکہ اقتدار کے بھوکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین آ جائیں اور ہم لوگ ساتھ ہو جائیں تو یزید سے اقتدار چھین لیں گے، کیونکہ حضرت حسین تو اصولی بنیاد پر بیعت نہیں کر رہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ مسلمانوں کا امیر تمہیں مانا جائے. بالکل صحیح. اور اس میں حضرت حسین اکیلے نہیں تھے، بہت سے صحابہ تھے. یزید کے زمانے میں مکہ مکرمہ کی حکومت الگ رہی، پھر اس کے بعد مروان آیا، مکہ مکرمہ کی حکومت الگ رہی. مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ولید آیا، تو ولید کے زمانے میں بھی الگ حکومت رہی. عبد الملک آیا، عبد الملک بن مروان، تو اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ فتح کیا. صحیح. اور پھر اس سلطنت میں شامل کیا، ابن زبیر شہید ہوئے. بالکل صحیح. تو 2 بادشاہتیں تو الگ رہی، یزید کی بھی اور ایک حکومت اس کے بعد مروان کی حکومت میں تو الگ رہی. بالکل. وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے. تو یہ
دبا اسلام پر تو نہیں آتا، بالکل صحیح۔ اسلام کے نام پر جو گمراہ فرقے بنے ان پر آتا ہے۔ اور آج بھی اسلام کے نام پر بے شمار فرقے ہیں۔ ہمیں خود کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ کہاں کھڑے